بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے مذاہب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ یہودیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات و عقائد بھی آج آپ کو بتائیں گے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کیں، اور اسی طرح عیسائیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات اور ان کے عقائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور انہوں نے بھی کس طرح سے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، تبدیلیاں کیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور دوستو، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہندوستان میں ہندو مذہب اور دیگر مذاہب کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ساتھ ہی دوستو، آپ کو مجوسیوں کے مذہب کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور آپ کو ایک ایسے مذہب کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جس میں ماں اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں یہودیوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کے بارے میں۔ دونوں آسمانی دین یہودیت اور عیسائیت تحریف اور تغیر و تبدل کا شکار ہو کر مسخ ہو چکے تھے، اسی لیے وہ روح سے خالی اور بے جان تھے۔ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی بنیادی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ تحریف سے قطع نظر، یہودیت اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اس کا عقیدہ توحید بھی بگڑ چکا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہودیوں نے ارد گرد کے قوموں، فاتحین اور اپنے ساتھ بسنے والوں سے بت پرستی کے بہت سے نظریات و عقائد اخذ کر لیے تھے۔ اس حقیقت کا اعتراف یہودیوں کے انصاف پسند مورخین نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں دائرہ معرف یہودیہ کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں: بنی اسرائیل کے انبیاء کا بت پرستی پر غیظ و غضب یہ واضح کرتا ہے کہ بت پرستی اسرائیلیوں کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی، اور جلا وطنی کے بعد اور بابل کی قید تک بت پرستی کا شوق ان کے دلوں سے نہیں نکل سکا۔ وہ بڑی حد تک مشرکانہ خرافات و عقائد قبول کر چکے تھے۔ تلمود کی عبارتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بڑے ذوق و شوق سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی تورات اور تلمود بھی ایسے قصے کہانیوں سے بھری پڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ، وحی، انبیاء اور ان کی رسالت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ مثلاً ان کی تحریف شدہ تورات اور عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے: کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اسی لیے خداوند نے ہفتے کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اسی لیے یہودی ہفتے کے دن کام کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے: اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ غرض وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں گویا وہ انسان ہے جس کو یہ بھی علم نہیں کہ اس کے گھر کے باغیچے میں کیا ہو رہا ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آدم نے معرفت کا درخت کھا لیا تو وہ اس نافرمانی کی وجہ سے الوحیت کے درجے پر پہنچ گئے اور انہیں خیر و شر کا پتہ چل گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کے وقت چاہتا تھا کہ وہ خیر و شر کی معرفت سے جاہل رہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو آدم کی سرکشی بڑھتی نظر آنے لگی اور معاملہ ہاتھوں سے نکلتا دکھائی دیا تو اس نے آدم اور اس کی بیوی کو جنت سے نکال دیا، مبادہ زندگی کا درخت ان کے ہتھے چڑھ جائے اور ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی لکھ دی جائے۔ چنانچہ بائبل مقدس کے عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے: اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اسے باغ عدن سے باہر کر دیا
تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا۔ پھر زمین پر بھی آدم اور اس کی اولاد کا طرز عمل اللہ کو پسند نہ آیا، بلکہ خطرہ پیدا ہوا کہ وہ زمین کو شر و فساد سے بھر دیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو افسوس ہوا کہ اس نے انہیں پیدا کیا۔ عہد نامہ قدیم ہی میں ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ ان کی کتاب مقدس کی روح سے اللہ تعالیٰ طوفان کے ذریعے سے زمین کو غرق کرنے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنے نبی ابراہیم کی مہمانی قبول کرتا ہے اور 2 فرشتوں کی مائیت میں ان کے گھر آ کر ان کے چکنے چپڑے دسترخوان سے کھانا بھی کھاتا ہے۔ ان کی تحریف شدہ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے اور نبی یعقوب علیہ السلام سے باقاعدہ کشتی لڑتا ہے جو ساری رات جاری رہتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب یعقوب علیہ السلام اس پر غالب آنے لگتا ہے تو وہ ایک داؤ کھیلتا ہے جس سے اسے غلبہ حاصل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ داؤ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب کی ران کی جڑ میں ضرب لگائی جس سے ان کا جوڑ نکل گیا، لیکن یعقوب نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس سے اسرائیل کا لقب اور برکت حاصل نہ کر لی۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہودیوں نے تورات میں تبدیلیاں کر لیں، تحریف کر لی اور اپنی طرف سے من گھڑت انہوں نے روایات بنا لی۔ ان کی تورات کہتی ہے اللہ تعالیٰ صرف اسرائیلیوں ہی کا رب ہے، وہ ان کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ نسل ہے۔ باقی رہیں دوسری امتیں اور قومیں، وہ تو بکریوں کی طرح ہیں جنہیں اللہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ دوسری قوموں خصوصاً عربوں کے لیے اپنی نفرت کی بنیاد اپنے اس تحریف شدہ دین پر رکھتے ہیں۔ وہ تورات میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی نوح ایک دفعہ نشے میں آ گیا، نعوذ باللہ۔ وہ سیدھا لیٹا تو اس کی شرمگاہ ننگی ہو گئی، معاذ اللہ۔ جب اس کے بیٹے حام نے، جو کنانیوں کا باپ ہے، اسے ننگا دیکھا تو ہنسنے لگا اور اپنے بھائیوں سام اور یافس کے سامنے اس کا مذاق اڑایا۔ ان دونوں نے بغیر اس کی شرمگاہ دیکھے اسے ڈھانک دیا۔ جب نوح نشے سے ہوش میں آیا اور اسے اپنے چھوٹے بیٹے حام کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے اس کے لیے یوں لعنت کی، کنان ملعون ہو، اپنے بھائیوں کے غلام کا غلام ہو، اللہ سام کو برکت دے اور کنان ان کا غلام بنے، اللہ یافس کو فتح دے، وہ سام کے گھروں میں ٹھہرے اور کنان ان کا غلام ہو۔ ناظرین، اس قصے کا صاف مقصد یہ ہے کہ یہودی چاہتے ہیں کہ وہ سام کے اولاد ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کریں اور حام کے اولاد کنانیوں کو اپنا غلام بنائیں، حالانکہ ان کا کوئی جرم نہیں۔ جس طرح یہودیوں نے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ ایک نشئی کے روپ میں پیش کیا ہے، اسی طرح انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نشئی اور نعوذ باللہ زانی ظاہر کیا ہے، جو نشے میں اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حتیٰ کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بچے جنتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی چھوٹی بیٹی کا ایسا ہی ایک بیٹا مواب کے نام سے مشہور ہوا جو آج تک کے موابین کا باپ تھا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ان خرافات کا مقصد واضح ہے کہ یہودی اپنے دشمن موابیوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ وحی کے نام پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسی طرح مزید فرمایا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان کی تورات کا دعویٰ ہے کہ یہودی عورتوں کے علاوہ تمام عورتیں زانی ہیں، اور یہودیوں کے سوا سب لوگ جو ان کی نظر میں غلام ہیں واجب القتل ہیں، اور جو شخص کسی غیر یہودی کو قتل کرتا ہے وہ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کرتا ہے۔
ناظرین، کیا ایسی کتاب آسمانی یا ربانی کتاب ہو سکتی ہے؟